یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کے لیے۔ وسیلے کا مطلق انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، جیسے نماز کا انکار کرنا کفر ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اللہ کی وحدانیت کا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وسیلہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایسے ہی ہے، یہ شخص اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ لہٰذا وسیلہ عقیدے کے چیپٹر میں نہیں ہے، وسیلہ ایمانیات کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے وسیلے کو عقائد کے اندر رکھا اور کہا کہ یہ عقیدے کی بحث ہے، عقیدے کی بحث نہیں ہے، یہ قرآنی بحث ہے، یہ ایمان کی بحث ہے کہ آپ نے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں مسلمانوں نے ایمانیات کو عقائد میں شامل کر کے اس پہ پھر عقائد سے مراد یہ کہ جو مذہبی اور مسلکی فرقہ وارانہ طور پر چیزیں ہوتی ہیں، وسیلہ جائز ہے یا نہیں جائز، بھائی وسیلہ قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وسیلہ کا لفظ ہے، وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو اختلاف کیا ہے تو اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اپنا فہم شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی حدود قرآن کے اندر، حدود قرآن میں تحریف کی کوشش۔ الفاظ قرآن میں تو تحریف نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ یہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ حدود قرآن یعنی جو وسیلہ ہے اس کی ماہیت کے اندر، اس کی شکل کے اندر، اب انہوں نے اپنا ایک مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ، والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امام علی علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ میں ان کو والدہ اس لیے کہتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی والدہ کہا ہے، میری دوسری ماں، میری دوسری ماں، تم نے مجھے کھلایا، تم نے مجھے پلایا، میری پرورش کی ہے۔ آپ کی جو حقیقی والدہ ہیں وہ تو آمنہ بنت وہب علیہ السلام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو بھی علیہ السلام کو بھی والدہ کہا کرتے تھے، والدہ امی جان کے مخاطب کیا کرتے تھے، میری امی۔ تو جب فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو آپ کو قبر میں لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبر میں رکھا اور پہلے خود لیٹ گئے، پہلے خود یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کے ساتھ پہلے اپنے بدن کو مس کیا، یہ وسیلہ تھا، اپنی ذات کا وسیلہ، اور پھر فاطمہ بنت اسد کو وہاں پہ قبر میں رکھا اور دعا کی پروردگار ان کو حجت عطا کر دے اور ان کے لیے ان کی قبر کو وسیع کر دے، اور فرمایا کہ میرے حق کے ساتھ یعنی میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزر گئے ہیں ان کے وسیلے سے پروردگار میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کے لیے، ان کے وصال کے اوپر۔ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے، مجمع الزوائد و منبع الفوائد کے اندر یہ روایت ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے کہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کیا، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ تو وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلہ یہ ہاں وسیلے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب آپ کو یہ کہتا ہوا پایا گیا نا، آپ ایسے مولانا کو دیکھ لیں، ایسے شخص کو کہ جو کہتا ہو بھائی وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے، بریلویوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ ان شیعوں نے اور یہ صوفیوں نے، مزاروں پہ جانے والوں نے اپنی طرف سے یہ چیز گھڑی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ کہ قرآن کا منکر ہو رہا ہے یہ شخص قرآن مجید کا، یہ بریلویوں کے بوکس کے اندر قرآن کا انکار کیے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ آیت سورہ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مومنین کے لیے وسیلہ ہے اور کفار کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور دوسری اس کی تشریح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پیش کیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 125 ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت کو یعنی اس گھر کو، بیت اللہ کو لوگوں کی جگہ قرار دیا، ٹھہرنے کی اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اب تم نے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنانا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
اور ابراہیم و اسماعیل کو ہم نے حکم دیا کہ میرے گھر کو تم نے پاکیزہ کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اس جگہ کو تم نے جائے نماز بنانا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مصلی کا ذکر ہے، 4 مصلی کا نہیں ہے کہ جناب وہاں پہ 4 مصلی ہیں یا یہ ہے کہ فلاں فقہ کا۔ ابراہیم کا ذکر ہے، ابراہیم کا مصلی۔ مسلمانوں نے ابراہیم کے مصلی کو، ابراہیم کی فکر کو بھلا دیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم نے نماز کی جگہ بنانا ہے، جہاں ابراہیم کے پیر لگے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ یہ کعبہ ہے، یہاں پر تم کھڑے ہو کر ہر جگہ پر میری تجلی ہے، تجلی الہی ہے، اور فرشتے وہاں حضیرت القدس سے آ کر قطار اندر قطار یہاں کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر تو جو بھی مقام ہے وہ میری تجلی کا ہے، کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر میری عبادت کرو، عبادت مجھ تک آئے گی۔ لیکن فرمایا نہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں پر ابراہیم نے ان کے پیر لگے ہیں، مقام ہے، ابراہیم کا مقام ہے، اس کو مصلی بنانا ہے، اس کو مصلی بنانا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے اندر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ اور توجہ اور مصلی قرار دے دیا۔ کعبہ تو توجہ کرنا تو کعبہ کی جانب ہے، لیکن وہ ڈائریکشن کے اندر جو امام ہے، اس توجہ کے اندر جو کعبہ کی جانب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرکزی حیثیت کس کو قرار دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو۔ یہ اس پہ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں ہو رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عبادات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ پروٹوکول دیا، یہ مقام اور عزت بخشی ہے کہ عبادات کے ساتھ، یعنی جہاں وہ عبادات ہوتی ہے ان کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ مسلمان وہاں اس جگہ کو مصلی بنائے۔ اب یہ بھی وسیلہ کے اندر میں اس سے وسیلہ کا معنی سمجھا ہوں، اور میرے خیال میں مجھ سے پہلے اس پر وسیلہ کے حوالے سے کسی نے استدلال نہیں کیا ہوگا، اور یہ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا کہ اس کو مصلی بناؤ۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ آپ نے وہاں پر جو زمزم کی جگہ ہے وہاں اس جگہ پہ تم اپنا مصلی بچھا دو۔ خیر وہ بھی وہ اسماعیل کی ایک یادگار ہے، تو یا مطاف کے اندر کعبہ کی جانب کسی بھی تم اس جانب توجہ کرو گے تو میری طرف توجہ کرنا ہے اور تمہاری یہ نماز قبول ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ مصلی وہاں پہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ نے مصلی قرار دیا۔ قدموں کی یہ برکت ہے ابراہیم کے قدموں کی۔